سے ہو رہی تھی، مگر چونکہ دوسری طرف انسانیت نے ترقی نہیں کی، جانوروں والے اوصاف میں تو بڑھ گیا کہ وہ اڑتے تھے، ان سے زیادہ رفتار سے اڑنے لگا، وہ سمندر کی سطح پر تیرتے تھے، اس نے بھی جہاز بنا لیے، یعنی ان سے مادیت میں بڑھ گیا، مگر جو شرافت اور انسانیت تھی اس میں رہ گیا۔ تو جب یہ باتیں کر رہا تھا اور کہتا میں اب آسمان کی طرف جانے لگا ہوں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے کھجایا اپنے پر کو اور یہ کہا، پرندے نے رٹ گیا، طنز چوٹ کی تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ باسمانی پردہ، تو نے زمین کا کام خوب چلا لیا ہے، اس لیے اب ٹھیک ہے، شاباش، اب آسمان کی طرف رخ کر لی، زمین ٹھیک آباد کر لی، ساری زمین پر بم پڑ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، انسان مر رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، زمین کا انتظام کر نہیں سکا، اب چاند کی طرف چل پڑا۔ تو یہ رہبانیت جو ہے نا، اس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی نیکی، وہ اتنے ہزار مرتبہ لالا کرتا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیحیں کرتا، سمجھتے نہیں کہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ وہ کام کر رہا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا تو چاہیے تھا کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالتے، خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے، اور جہاں جہاں ظلم ہوتا وہاں اس ظلم کو روکنے کی کوشش۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ان سے اللہ کا وعدہ، جنت تو الگ ہے ہی نا، فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی حکومت دوں گا، حکومت کا نام بیان ہوئی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ والوں کو حکومت، فرمایا نہیں، تخت و تاج انعام ہے، حکومت ملے گی، یہ اللہ انعام دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، پہلے یہ بن کر دکھا دو، دنیا کا راج تمہارا ہی ہوگا، ساری دنیا پر تم ہی غالب ہوگے۔ اور فرمایا اسی طرح پہلی امتوں کو بھی میں حکومت دیتا رہوں، اور دین جو اللہ کو پسند وہ اسی طرح ہی زمین میں نافذ ہوگا۔ اگر اقتدار ہی طاقت ہی نہیں آ سکتی، قرآن میں لکھا رہ جائے گا ہم جو کام ہے نا جس کی اجازت کفر دے گا، ہمیں کارنر کر دے گا کہ وضو نماز کرنا چاہتے ہو کر لو ٹھیک ہے، مگر جب ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں رشوت نہیں ہونی چاہیے، زنا رکنا چاہیے، پر جو کہ آرام کرو، جیلوں میں بند کر دیں گے، تو اللہ فرماتا دین تو قائم ہی تب ہوگا جب حکومت ہاتھ میں ہوگی، مگر رہبانیت جو ہے ترک دنیا، جب اس کو خوبی سمجھ لیا گیا پھر بیوی بچے چھوٹ گئے، کمانا چھوٹ گیا، اور یہ بھی نہیں پھر کمانا چھوڑا نہیں، دوسروں کے دست نہیں کمائیں دوسرے، یہ پھر فتووں اور نذرانوں کے نام پر ان سے لے کر کھائیں، محتاج بندوں کے، اور نام رکھ لیا کہ ہماری خدمت کرتے ہیں، مرید، خدمت کیا، ڈاکو ہو تم، مانگتے ہو، وہ دوسری طرح مانگتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تم اس طرح لوٹ رہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے کیوں محنت نہیں کرتے؟ رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے جس طرح یہ فسق و فجور کے خلاف جنگ لڑی ہے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح اس رہبانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ جس نے پوچھا کہ حضور میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں، نہا عن التبتل، فرمایا نہیں میں کنوارا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضور میں زنا کے ڈر سے خسی ہونا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں میں رہبانیت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اس عمل کو، نکاح کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بجائے دنیا داری کے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے کسی بچے بچی کی اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے کی فکر کرے، آدھا دین۔ اور ذہن ٹھیک کیا کہ اس دنیا میں گم ہو جاؤ، بیویاں ہوں ان سے محبت کرو، ان کو، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا ایک شخص کے پاس ایک ہی ہے درہم یا دینار روپیہ، فرمایا اپنے پر خرچ کریں، اور ہے بیوی پر، پھر اولاد پر، فرمایا اس کے بعد ہے تو پھر جس کو دیتا دیتا، پھر پہلے اپنے گھر والوں کو، اور یہ تک فرما دیا کہ جو تم کما کر لا کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتے ہو اللہ اس کو صدقہ دے، ثواب دیتا ہو۔ یعنی ذہن بدلا کہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں، دنیا برتنے کے لیے، یہ متاع ہے، یہ برتنے کی چیز ہے، خوب برتو، صرف حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرف بھی نہ لڑک جاؤ کہ بس عیاشی کرنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی قید نہ حد، وہ بھی گمراہی ہے، اور سرے سے ترک کر دینا کوئی نہیں۔ اب اس حدیث پاک سے کیسا دل خوش ہوتا کہ ایک موٹا تازہ صحابی رسول جا رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، لوگوں نے اس کی طاقت اور قوت دیکھ کر کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہوتی، یہ مجاہد بنتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے بال بچوں کو کھلائے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جائے۔
اللہ کا رسول جو دین لا کے آیا اس میں رہبانیت نہیں، مگر افسوس ہے کہ تھوڑا ہی مدت گزری ہم نے پھر وہی سیپریشن کر، دنیا دار حکمران بدماش بن گئے، شرابیں پینے لگے، دربار بن گئے، ریشم بچ گئے، سونے چاندی کے برتن آ گئے، قوال آ گئے، موسیقی، وہ ادھر لٹ گئے، گمراہی فسق و فجور کی۔ جو نیک تھے وہ غاروں میں چلے گئے، خانقاہ میں بیٹھ گئے، فقیراں چون بمسجد صف کشیدن گریبان شہنشاہ دری۔ اللہ کا رسول جو دین لے کر آیا تھا اس میں یہ دونوں چیزیں تھی کھٹی، وہی درویش تھا، وہی حاکم تھا، دنیا کو چھوڑنے والا حاکم نہیں، تخت پر بیٹھ کر رکھتی ہے ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی۔ اور یقین جانیں یہ انہونی بات ہے کہ آدمی اگر تخت سنبھالے تو پھر درویش رہے، نہیں، ظالم بن جائے گا، پاور ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ آپ کا یہ حیران کن کارنامہ کہ جتنا زیادہ اقتدار نصیب ہوا اتنا ہی وہ زیادہ درویش ہوا۔ مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ بظاہر لوگ کہتے تھے حکمران ہے، حضرت عمر تھا فقیر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو کیسر روم عیسائی، اس نے کہا یار لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا گرجا میں، وہ راہب بن گیا تارک، کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا تھا تو اس نے چھوڑنا تھا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ میرا یہ ہم اثر ہم زمانہ عمر بن عبدالعزیز کہ جو جب شہزادہ تھا، گورنر تھا، یہ سر پر بوجھ نہیں پڑا تھا امت کی امامت کا، تو جس راستے سے گزرتا تھا لوگ خوشبو سے اندازہ کر رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرا ہے، مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کی، عیاشی، اور جو لباس صبح پہننا شام نہیں پہننا، اور سارا سال پھر اس کی باری نہیں آتی تھی، اور ملازموں کو ہدایت تھی کہ وہ کپڑا دکان سے خرید کر لانا جو سب سے مہنگا۔ مگر جب حکمران ہو گیا، جو گھوڑے تھے اتنے بادشاہوں نے رکھے سارے بیچ دیے، بیت المال میں جمع کرے، ایک گدھا رکھ لیا۔ بیوی سے جا کر فاطمہ سے کہا، جو ایک خلیفہ کی بیٹی تھی عبد الملک کی، 2 بھائی اس کی حکومت کر چکے تھے، ولید اور سلیمان، اب خامد حکمران تھا، کہا فاطمہ اب وہ دور چلا گیا، امت نے میرے گلے میں توق ڈال دیا، اب میں قیدی ہو گیا، قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے ثابت کر دیا کہ عمر کے دور میں مجھ پر ظلم ہوا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میرا اور تیرا ساتھ ہی صورت میں ہے کہ جو ہار تجھے اتنا قیمتی دیا تھا نا تیرے باپ نے اور بھائیوں نے ناجائز خزانے میں سے، وہ واپس کر دے ورنہ میری تیری جدائی، طلاق۔ اس نے کہا اگر عمر تو نے یہ راستہ پسند کر لیا میں نے دیا۔ تو کیسر روم نے کہا جب میں نے عمر کے بارے میں یاد دیکھا کہ جو اتنا عیاش تھا، جب حکومت بغیر چاہے اس کو ملی، کوئی کوشش نہیں کی، اپنی مرضی سے مرنے والے خلیفہ سے وزیر اعظم نے لکھوا لیا، خلیفہ بن گیا۔ مگر مبارک دینے کے لیے لوگ حجرے میں گئے تو عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے، اور لوگوں نے کہا ہم تہنیت کے لیے آئے، مبارک کے لیے۔ فرمایا مبارک نہ دو مجھے میرے تعزیت، افسوس کرو، میں اب ساری دنیا کا دیندار ہوں، مقروض ہو گیا، اگر کسی پر بھی ظلم ہوا کسی قید خانے میں یا علاقے میں تو جواب تو مجھے دینا پڑے۔ تو کیسر نے کہا جب وہ یار بدل گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں درویش ہو جانا، کہ بیٹھا تخت پر ہی رہا مگر فقیر ہو، اور مرنے کے وقت کوئی پاس نہیں تھا، بچوں کو بلایا اور سارے بیٹوں سے کہا بیٹا تمہیں گلا ہوگا کہ ہمارا باپ حکمران تھا مگر ہمیں کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے ملا، مگر میں کیا کرتا، اس سفید داڑھی کے ساتھ حضور کے سامنے مجرم ہو کر پیش ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، مگر میں گناہ تمہاری خاطر نہیں کر سکا، مگر مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نیک ہیں اللہ ان کا سرپرست ہوگا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بعد میں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا دیا کہ 50 گھوڑے انہوں نے اور سوار جو ہیں وہ جہاد کے لیے دیے، اتنا مال اللہ نے ان کو دے دیا، اور جن کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی میں کھیلتے تھے ان خلیفوں کے بیٹوں کو بعد میں گلیوں میں مانگتے دیکھا، اس لیے اللہ دیتا۔ دنیا چھوڑنی نہیں، تخت پر بیٹھ،
یہ جو جدائی ہو گئی، ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ امت نے جو نمونہ دیا تھا نا، جس میں بہت جلدی لوگ پھر اسلام میں فوج در فوج آ گئے، وہ باتیں نہیں تھیں۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام اعلیٰ تعلیم دیتے رہے بالکل خالص ہونا تھا، مگر وہ چند سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی بات۔ عام لوگ سمجھتے کہ کیسے ہوگا یار، ساری دنیا شراب پی رہی ہے، زنا ہو رہا، چوریاں ہو رہی ہیں، سود کیسے بند ہوگا، یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی بات۔ جب مدینہ شریف گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیس مہیا کر دی، حکومت بن گئی، رسول کریم علیہ السلام نے سچ مچ وہ نظام عملاً نافذ کر دیا۔ جج بیٹھ گئے جو نہ رشوت لیتے تھے نہ پریشر قبول کرتے تھے، گواہ سچی گواہی دیتے تھے، کوئی رعایت کسی کی نہیں کرتا تھا، تاجر جو تھے وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے صحیح۔ تو جب لوگوں نے آ کر مدینے کی بستی میں یہ دیکھنا شروع کیا، انہوں نے کہا یار وہ باتیں نہیں تھی، سچ مچ ہو، فوج در فوج اسلام میں لوگ آ گئے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو بدمعاش ہیں نا، ان کا رونا نہ رو، وہ تو صاف نظر آتے ہیں کہ برے ہیں۔ یہ جو اولیاء اور فقراء بن جاتے ہیں نا، جو جھوٹے فقیر جو بیٹھ جاتے ہیں خانقاہ اور جنگلوں اور بیابانوں میں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار یہ جھگڑے چھوڑو، ہمیں کیا، حکومت کوئی کرے، بس ان کے لیے دعائے خیر کرو، ہمارے پاس آیا کرو، یہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کرتے ہنسی کرتے ہیں۔ یہ حسین نہیں بناتے کہ ظالم اگر غلط راستے پر چلے تو حسین بن، حسین نہیں پیدا کرتے، اس کی بجائے یہ ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا اللہ اللہ کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ کو ایسی اللہ اللہ کی کوئی ضرورت۔ ہر مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتا بغیر تنخواہ کے۔ یہ تنخواہ دار فوجیں تو بعد میں بھرتی ہونی شروع ہوئی نا، پہلے کہاں تھی مسلمان امت میں تنخواہ دار سپاہی؟ کوئی نہیں تھا، ہر ایک کا گھوڑا ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا، جب آواز آتی تھی امیر المومنین کی طرف سے نکلو، ہر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑتا تھا۔ مال غنیمت میں کوئی حصہ مل گیا، ورنہ نیت اس کی بھی نہیں رکھنی۔ فرمایا جو اس لیے جائے گا کہ لوٹ کے مال میں سے کچھ اسے ملے، اس کا بھی جہاد نہیں ہوگا، وہ کتے کی موت پڑے گا۔ جہاد اللہ کے لیے کرو، بعد میں کچھ آ جائے تو نفر، اس کو کہا انفال، یہ زائد ایک ہے جھنگا جو اللہ تعالیٰ دے دا، ورنہ نیت نہیں غازی کی ہونی چاہیے کہ میں مال لینے کے لیے گا، صرف ظلم ختم کرنا، زمین میں سے ظلم جو ہے نا اس کو مٹانا۔ اور جہاد کی غرض و غایت بھی یہ، وہ دہشت گردی نہیں، نہ تشدد پسندی ہے۔ اس نے لوگوں کو کیا مارنا، وہ تو بیچارہ آپ مرنے کے لیے جاتا کہ میں جان اپنی ہتھیلی پر لے کے نکلا ہوں کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں، کسی مظلوم کے ساتھ کوئی گنڈا ظلم کر رہا، میں مروں گا، اس کو چھڑاؤں گا، بس یہ ہے جہاد۔ بس غزازی شد فرض بر مومنا تا ستانند از کف مجنون سنا۔ جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا ہے کہ اگر کوئی پاگل بیوقوف، دنیا کا پاگل نہیں مگر نشہ جو ہے نا حکومت کا، اس میں پاگل ہو گیا کہ وہ لوگوں کو خواہ مخواہ مار رہا، تو اس کے ہاتھ سے وہ بندوق چھین، اس کا ہاتھ روکیں کہ ہم نہیں ظلم کرنے۔ جہاد یہ ظلم نہیں، ظلم روکنے کے لیے۔ تو جب یہ چھوڑ ہی دیا دھندا، خانقاہوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، تو اقبال کہتے ہیں فقیراں چوں بمسجد صف کشیدہ۔ یہی درویش تھے پھٹے پرانے کپڑے والے، جب وہ مسجدوں میں صف باندھتے تھے، با جماعت نماز ہوتی تھی، سلام ختم ہوتا تھا، اتنی قوت نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی تھی کہ گریبان شہنشاہ دریز، وہ باہر نکل کر بادشاہوں کے گریبان پھاڑ دیتے، تخت سے اٹھا کر ان کے ادھر کر دیتے۔ طاقت، جرت، وجہ چوں دل میں آنے سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خدید۔ جب سینے میں وہ دل مر گئے، مسلمان پھر خانقاہ میں گھس گئے۔ ہزار داڑے کی تسبیح ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ باہر طوفان برپا ہے، دیواریں گر رہی ہیں، بدماشی سارے ملک میں یہ تسبیحیں گر رہا ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ تو اللہ کہتا بھائی، اللہ نے ایمان والوں سے اور نیکوں سے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں حکومت دے گا۔ تو اگر حکومت نہیں مل رہی تو پتہ چلا کہ یہ پھر ایمان اور عمل صالح نہیں، ورنہ اگر آپ نے قیمت دے دی تھی پھر اس کے بعد جو سودا تھا ملنا چاہیے۔ اللہ کہتا میں نے ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ ضرور انہیں حکومت دوں، یہ بھی نہیں خالی لا یستخلفن، ضرور بے ضرور حکومت دوں گا اور ان کا دین غالب کروں گا، اور خوف ان کا ختم ہو جائے گا۔ من اب سارے ہم لڑ رہے ہیں، سہم رہے ہیں، سہم نہیں ہے جب پلے کچھ نہیں، کانپتے ہیں کہ اگر حملہ کر دیا کسی یورپی طاقت ہمارا کیا بنا۔ اللہ کہتا نہیں نہیں، ایمان ہوگا اور نیک امن ہوں گے تو میں امن جو ہے نا وہ پیدا، خوف جاتا رہے گا، امن ہی امن۔
اور امن ایسا آپ نے کئی مرتبہ حدیث پاک کے درس میں بھی سنا کہ عورت ہاتھ پر سونے کا تھار رکھ کر صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے، وہ علاقے جہاں مرد بھی نہیں سفر کر سکتے تھے، ڈاکوؤں کے علاقے، کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، امن ہی امن۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اب ہمارا شرک کیا ہے؟ زیادہ زیادہ کانفرنسیں بحثیں، وہ مشرک ٹولہ، یہ مہر ٹولہ، جو قبر والے سے کوئی مدد مانگے، یہ قبر کی جا رہی، یہ مشرک ہے۔ بھائی قرآن جس کو شرک کہہ رہا یہاں کہ جب حکومت دوں گا تو وہ لوگ جو ہوں گے اسلام والے حکمران، یعبدوننی، وہ صرف میری بات کریں گے، وہاں حکم کسی کا نہیں چلے گا، نہ پارلیمنٹ کا چلے گا، نہ صدر کا چلے گا، نہ عدلیہ کا چلے گا، وہ سب بندے ہوں گے، حکم میرا ہو، میری غلامی کر۔ اسلامی حکومت کی نشانی کہ وہ غلام ہوں گے میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور قرآن پاک نے دوسری جگہ بتایا کہ شریک صرف یہی نہیں کہ لوگ بتوں کو بنا لیتے ہیں، اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے حاکموں کو رب بنا لیتے ہیں کہ جو حکم وہ جاری کرتے ہیں اس کو خدا کے حکم کے مقابلہ میں مانتے ہیں۔ یہ شرک۔ اللہ کہتا حکومت میری، بندے میرے، اور حکم میں انسان چلائے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارے حال پر جو منتظر تشریح تو اور بھی ہے، مگر یہ ہمارا جو حال ہوا نا کہ اللہ کہتا دوں گا، امن ہو جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا، مگر اس کے بعد جو کیا ہوگا پھر؟ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس خلافت ملنے کے بعد، اس انعام کے بعد کفر کی روش اختیار کریں گے، جلدی اختیار کریں۔ اس کو حضور نے فرمایا نا، اب قیامت یہ ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ رسول اللہ کے بعد یہ بربادی کس طرح ہوگی، پردہ ڈال دیا، ہاں، اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی، یہ سوچو ہی نہ کہ وہ نظام کدھر گیا۔ نہ اس میں بڑے بڑے پردہ پوشوں کے نام آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، بھائی صحابہ کو روتے ہیں اللہ انہیں جنت میں رہے، تم اپنی سوچو کہ وہ دین آنے کے بعد کدھر گیا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جب ایسا ہو جائے گا کہ حکومت دے گا، امن ہوگا، پھر جو اس کے بعد کفر کر، اللہ نے کفر کا کہ جب اسلامی حکومت کی بجائے دوبارہ ملوکیت ہوگی، وہی بات ہوگی، اسلام چلا گیا، کفر کی حکومت آئی، کلمے کو کیا کرنا، اذانیں ہوتی رہیں گی، ملک فتح ہوتے رہیں گے، مسئلے بنتے رہیں گے، مگر وہ کفر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے، ثم ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ، پھر مسلمان ہوں گے، بس عیش کریں گے، وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ کا دین رسول دے کر گئے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ دین حق سے باہر نکل جائیں گے، اسلام کا راستہ چھوڑ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کا دور چھوٹا سا آیا 2 سال کے لیے، ورنہ 1200-1300 سال سے ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ نعمت گم کر دی، اس کی بعد بجائے ملوکیت آ گئی۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عرب خود راز نور مصطفیٰ سوخت، پہلے عربوں نے رسول اللہ کا نور حاصل کیا، عرب میں چمکا، حکومت اسلامی قائم ہو گئی، اور پھر سارے عجم تک بھی وہ روشنی گئی۔ ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ راشائی مامو، مگر وہ خلافت جو تھی بہت جلدی راستہ بھول گئی، مسلمانوں کو پھر وہی ملوکیت کا درس دے دیا کہ ڈنڈے کے زور سے بیٹھ گیا، لوگوں کو ہانک رہا، کوئی بول نہیں سکتا، وہ نعمت گم۔ تو فرمایا میں وعدہ پورا کر دوں گا، مگر جس کے بعد پھر کفر کریں گے، ناشکری کریں گے اس نعمت کی، وہ فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، دین سے نکلیں گے۔ اور اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فرمایا واپس لوٹو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر باتوں سے اور ریزولوشنوں سے اور اشتہار تقسیم کرنے سے کہو نا کیا ہو خلافت قائم کریں، خلافت کہیں بنی بنائی ہے جو اٹھا کر لا کر یہاں سیٹ کر دینی؟ خلافت کے لیے بندے تیار ہوتے، معاشرہ تیار ہوتا، تحریکیں اٹھتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں، لٹریچر ہوتا، لوگوں میں طلب پیدا کی جائے، ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یار ہم گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اچھا نظام آنا چاہیے، پھر لڑنے جھگڑنے مرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا۔ اس کے لیے یہ اللہ پاک نے کہا کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا، اگر وہ جاتی رہی ہاتھ سے، تو ایک تو نمازوں کے اب آدمی یہ نہیں سمجھ سکتے یار نماز کا اسلامی حکومت سے کیا تعلق کہ نمازی بن جائے تو حکومت ہے، نہیں۔ جیسے حکیم صاحب پڑھ رہے تھے نا، آخری نشانی حضور نے کہا کیا فرمایا، حاکم آ جائیں گے برے، غلط کام بھی کریں گے، مگر جب لوگوں نے پوچھا تلوار اٹھائیں
فرمایا اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک وہ نماز کا اہتمام کرے۔ اگر نماز ہے نا تو ابھی جان باقی ہے، یعنی نماز یہ نہیں تھا کہ یہ